کچھ روز قبل 5 سال کے بعد داعش کے سربراہ دہشت گرد ابو بکر البغدادی کا ویڈیو منظر عام پر آیا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ویڈیو کے بعد انہوں نے ایک آڈیو میں سری لنکا میں ہوئے بڑے دہشت گردانہ حملے کا ذکر کیا اور اسے شام میں ہوئی داعش کی شکست کا بدلہ قرار دیا۔ اور یہ خود کش بم دھماکے کرنے والے سری لنکا کے ہی مقامی انصاف ابراہیم اور الہام ابراہیم تھے۔ لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ آخر بڑے گھرانے سے تعلق رکھنے والے ان دو مسلم بھائیوں نے ایسا کیوں کیا؟ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ان خودکش بمباروں نے شام میں داعش سے تربیت حاصل کی تھی۔ اصل میں یہ وہ دہشت گرد تنظیم ہے جس کے پشت پناہ خود امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادی اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن بدقسمت سے ان کے جھانسے میں آسانی سے مسلم نوجوان بھی آ رہے ہیں۔ امریکہ کا بہت پہلے سے پتہ ہے کہ جب بھی اسے کسی ملک میں اپنے مفادات نظر آتے ہیں تو یہ دہشت گردی کا کارڈ کھیلتا ہے۔ اب ISIS یا عربی میں جسے داعش کہتے ہیں کہ اصل وجود کی بات کرتے ہیں۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بعد تب کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے وار آن ٹیرر کی مہم شروع کی کہ پوری دنیا میں جہاں بھی دہشت گرد ہیں انہیں بخشا نہیں جائے گا۔ القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے افغانستان پر تو چڑھائی کر دی، ساتھ ہی ساتھ دنیا کے دوسرے نمبر پر مسلم ممالک میں تیل کی پیداوار کرنے والے عراق پر بھی چڑھ دوڑے اور الزام لگایا کہ عراق کے پاس ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے، اور تب کے عراق کے صدر صدام حسین پر القاعدہ سے تعلقات کا الزام لگا ڈالا۔ امریکہ کا مقصد تھا کہ عراق کے تیل پر قبضہ کرنا۔ سعودی عرب کے بعد عراق سب سے زیادہ ہر روز 4.3 ملین بیرل تیل کی پیداوار کرتا ہے۔ ابو مصعب القرضاوی نام کے ایک باغی جو کہ امریکہ کے اسلامی ممالک میں موجودگی کے سخت خلاف تھے نے امریکی فوج کے خلاف بغاوت شروع کر دی اور القاعدہ بنا ڈالی، لیکن امریکہ نے اسے شیعہ سنی جنگ میں تبدیل کیا اور ادھر سے امریکہ ایرانی فوج میں صرف شیعوں کو بھرتی کرواتا۔ اس کے بعد 2006 میں عراق سے اسلامک اسٹیٹ آف عراق بنائی گئی اور ابو عمر البغدادی اس کے امیر مقرر کیے گئے، اس مقصد کے ساتھ کہ ایک اسلامی ریاست قائم کی جائے۔ اس کے بعد یہ شام تک بھی اس مقصد سے پہنچی۔ 2014 میں ابو بکر البغدادی نے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ 2017 میں عراق سے اسے شکست کھانی پڑی۔ اس کے بعد شام کے بادشاہ بشار الاسد کے خلاف آج شام سے بھی اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ شیعہ سنی تفرقہ ڈالنے کے لیے ہمیشہ سے مغرب کی جانب سے اسے سنی جماعت کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہ اس میں سب سے زیادہ افراد کی تعداد صدام حسین کی جماعت بات یا باتستس کی ہے جو کہ شیعہ مخالف مانے جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ان کا سارا ہتھیار امریکہ اور اسرائیل مہیا کرتا ہے۔ بیلجین ریسرچ گروپ کے مطابق 2014 سے 2017 کے درمیان جس علاقے کو داعش کے قبضے سے چھڑایا گیا وہاں پر موجود ان کا ہتھیار روس، چین اور امریکہ کا نکلا ہے۔ اب امریکہ کو اس سے کیا ملے گا؟ امریکہ کی تاریخ رہی ہے کہ جو کل کو اس کے لیے سب سے بڑا دہشت گرد ہوتا ہے دوسرے روز وہی سب سے بڑا ان کا اتحادی بن سکتا ہے۔ اصل میں امریکہ چاہتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں شیعہ سنی جنگ چھیڑی جائے، جس سے ایک تو اسرائیل ان ممالک سے محفوظ رہ سکے، وہیں وہ تیل کے خزانوں پر بھی آسان سے قبضہ کر سکے، اور اس کے لیے وہ اسلام کو استعمال کر رہا ہے جس سے وہ کسی حد تک اسلام کو بگاڑ سکے۔ دوسرا مقصد فرقہ وارانہ تعصب سے مشرقی ممالک میں جغرافیائی حدود کو تبدیل کروانا، جس سے مسلم ممالک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹے جائیں اور گریٹر اسرائیل ہدف کو پورا کرنے میں آسانی ہو۔ وہی دوسرا مسلمانوں کو مسئلہ فلسطین اور مسجد اقصی پر ان کا دھیان ہٹایا جائے، جبکہ یہ پہلی بار نہیں کہ امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک ایسا کھیل کھیل رہے ہیں۔ افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف لڑنے والے تب القاعدہ باغی جنہیں پورا ساتھ امریکہ نے دیا تھا اور مفادات حاصل کرنے کے بعد وہی سب سے بڑے دہشت گرد ان کے لیے بن گئے تھے، جس کا اعتراف خود ہیلری کلنٹن نے کیا ہے۔ We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia, and we went to work. And it was President Reagan in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union.
And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, it wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine, you deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. इराक और शाम में दाइश ने तो शिकस्त खा ली है, लेकिन शिया सुन्नी जंग छेड़ने में वो जरूर कामयाब हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर उर्दू।